آزاد کشمیر اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہر گزرتا دن سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے۔ ایک طرف کئی ماہ سے جاری احتجاجی تحریک اپنے عروج پر ہے تو دوسری جانب اسی کشیدہ فضا میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات بھی اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 3 مراحل میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 2 مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوئی، جبکہ 2 اگست کو دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی نشستوں پر ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا۔ پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں کے ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی کامیاب جماعت بن کر ابھری اور 13 میں سے 9 نشستیں اپنے نام کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ نتائج کے مطابق میرپور حلقہ LA1 سے مسلم لیگ نون کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA2 میرپور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ حلقہ LA3 میرپور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان 11,676 ووٹ لے کر جیت گئے۔ حلقہ LA4 میرپور سے مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA5 بھمبر 1 سے مسلم لیگ نون کے وقار احمد نور نے 30,259 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حلقہ LA6 بھمبر 2 سے مسلم لیگ نون کے ہی چودھری محمد رزاق 32,732 ووٹ لے کر جیتے۔ حلقہ LA7 بھمبر 3 سے مسلم لیگ نون کے چودھری طارق فاروق نے 35,490 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حلقہ LA8 کوٹلی 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ظفر اقبال ملک نے 19,535 ووٹ لے کر فتح اپنے نام کی۔ حلقہ LA9 کوٹلی 2 سے مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم 31,080 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA10 کوٹلی 3 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین 12,431 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ حلقہ LA11 کوٹلی 4 سے مسلم لیگ نون کے محمد آصف نے 26,190 ووٹ حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ حلقہ LA12 کوٹلی 5 سے مسلم لیگ نون کے محمد ریاست خان 35,168 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ حلقہ LA13 کوٹلی 6 سے مسلم لیگ نون کے راجہ ایاز احمد خان نے 21,856 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 8 حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ کا انعقاد کیا گیا۔ 19 حلقوں کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 5 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ نتائج کے مطابق حلقہ LA25 نیلم ویلی 1 سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر 18,925 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA26 نیلم ویلی 2 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں عبد الوحید نے 17,466 ووٹ لے کر فتح اپنے نام کی۔ حلقہ LA27 مظفر آباد 1 سے پیپلز پارٹی کے سید بازل علی نقوی نے 27,731 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ حلقہ LA28 مظفر آباد 2 سے مسلم لیگ نون کی محترمہ نورین عارف 18,919 ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں۔ حلقہ LA29 مظفر آباد 3 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان نے 19,792 ووٹ حاصل کر کے فتح اپنے نام کی۔ حلقہ LA30 مظفر آباد 4 سے مسلم لیگ نون کے مصطفیٰ بشیر عباسی نے 17,749 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حلقہ LA31 مظفر آباد 5 سے مسلم لیگ نون کے ثاقب مجید راجہ 32,511 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار چودھری لطیف اکبر کو شکست دی۔ حلقہ LA32 مظفر آباد 6 سے مسلم لیگ نون کے راجہ محمد فاروق حیدر 21,156 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA33 مظفر آباد 7 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیوان علی چغتائی نے 25,469 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔
قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین جموں کشمیر کے لیے مختص 12 نشستوں میں سے 10 پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ صرف 2 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ یہ نشستیں حکومت اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان تنازع کا باعث بنی اور ان کے خاتمے کے مطالبے پر مذاکرات ڈڈلا کا شکار ہوئے۔ حلقہ LA34 جموں 1 سے مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار 5682 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA35 جموں 2 سے مسلم لیگ نون کے چودھری محمد اسماعیل 23893 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ حلقہ LA36 جموں 3 سے مسلم لیگ نون کے محمد احسن رضا 27218 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ حلقہ LA37 جموں 4 سے مسلم لیگ نون کی مریم جاوید نے 28664 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حلقہ LA38 جموں 5 سے مسلم لیگ نون کے ذیشان علی نے 13652 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حلقہ LA39 جموں 6 سے مسلم لیگ نون کے راجہ محمد صدیق نے 10981 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کی۔ حلقہ LA40 کشمیر ویلی 1 کراچی سے پیپلز پارٹی کے عامر غفار لون 2914 ووٹ لے کر جیت گئے۔ حلقہ LA41 کشمیر ویلی 2 لاہور سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ 1804 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ LA42 کشمیر ویلی 3 ملتان سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سید شوکت علی شاہ 1524 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ LA43 کشمیر ویلی 4 راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد یاسین لون 1276 ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ LA44 ویلی 5 راولپنڈی اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد احمد رضا قادری 2308 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ LA45 کشمیر ویلی 6 خیبر پختونخوا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبد الماجد خان 3448 ووٹ لے کر 5ویں بار ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ الیکشن ہوں اور دھاندلی کے الزامات نہ لگیں، ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آزاد کشمیر کے ان انتخابات میں بھی پولنگ کا عمل مختلف مقامات پر جھڑپوں، تشدد، انتخابی بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے الزامات کی زد میں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی حلقوں میں ووٹر ٹرن آؤٹ بھی توقعات سے کم رہا، جس پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں مختلف سوالات اٹھائے گئے۔ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے پر انتخابی عمل میں مداخلت اور دھاندلی کے الزامات عائد کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت پر دھاندلی کے الزامات لگائے اور آزاد جموں کشمیر میں جاری سیاسی کشیدگی کے حل کے لیے کمیشن برائے سچائی و مفاہمت کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں۔ 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی سے جمہوری روایت کے مطابق اپنی شکست تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا اور انتخابی نتائج کو عوامی مینڈیٹ قرار دیا۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے۔ ادھر عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ غیر جانبدار نگراں حکومت قائم کر کے آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات دوبارہ کرائے جائیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا اور آخری مرحلہ 10 اگست کو منعقد ہوگا، جس میں پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع باغ، حویلی، پونچھ اور سدنتی کی 11 قانون ساز اسمبلی کی نشستوں پر ووٹرز اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس مرحلے کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تاہم اب تک جن 34 حلقوں میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے، ان میں سے مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کو 24 نشستیں حاصل ہو چکی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اب تک صرف 10 نشستوں پر کامیاب ہو سکی ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد مسلم لیگ نون حکومت سازی کے لیے درکار سادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ پونچھ کی 11 نشستوں پر نتائج جو بھی ہوں، مسلم لیگ نون کی اس پوزیشن کو تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ الیکشن کے پہلے اور دوسرے مرحلے کے مجموعی نتائج پر نظر ڈالیں تو مسلم لیگ نون 24 نشستیں حاصل کر کے اکثریتی جماعت کے طور پر نمایاں ہے،
جبکہ پیپلز پارٹی 10 نشستیں حاصل کر کے دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ آزاد کشمیر کی دیگر جماعتیں جن میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور استحکام پارٹی سمیت انتخابی عمل میں شامل کوئی بھی تیسری جماعت پہلے اور دوسرے مرحلے میں کوئی نشست حاصل نہیں کر سکیں۔ اس سے ایک امکان تو پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والے قانون ساز اسمبلی میں ایک مستحکم حکومت اور مضبوط اپوزیشن موجود ہوں گے۔ تاہم یہ اسمبلی اور جماعتیں آزاد کشمیر کو موجودہ سیاسی بحران سے نکالنے اور اس نظام پر آزاد کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں، اس سوال کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔